اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی الزہراء محمد المصطفیٰ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما امامنا المنتظر والحجة الثانی عشر روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ انبیاء اولیاء مرسلین خاصان خدا اور جلیل القدر صحابہ نے جس کے انتظار کی تربیت ترویج اور تبلیغ کی وہ کائنات میں امام زمانہ کی ذات ہے۔ حضرت کا انتظار، حضرت کا تذکرہ، حضرت کی معرفت یہ واجبات میں سے، اس کے بغیر گزارا نہیں، اس کے بغیر زندگی مومنوں والی نہیں ہے، یہ روایات بولتی ہیں۔ اور اس غیبت کبریٰ کے دور میں امام زمانہ سے رابطہ ہمارا بھی فائدہ ہے اور دین کے کاموں میں ہمارے لیے آسانی ہے۔ حجت دورہ مہدی کائنات کا تذکرہ اور حضرت کی طرف جو دین کی طرف راغب ہوئے امام نے مشکل کشائی کی۔ موعود امم اور دوسری کتب میں آج ہم واقعہ بیان کرتے ہیں کہ غیبت کبریٰ کے اختتامی دور میں دو بچے پہلے یہودی تھے لیکن حق کی طرف، ولایت کی طرف اور آخر اس زمان میں حق کی تلاش میں تھے۔ امام زمانہ نے ان کی مدد بھی کی، رہنمائی بھی کی اور انہیں بچایا بھی صحیح۔ واقعہ عراق کے شہر دجیل کا ہے۔ میں نے 3-4 مستند کتابوں میں پڑھا ہے کہ جہاں پر طلاب موجود تھے، ایک عارف اور افیض شخص نے ان طلاب کے دوران طلاب کے اجتماع میں ایک شخص کو عبرانی زبان میں بولتے ہوئے دیکھا، بڑے حیران ہوئے۔ عراق ملک، یہاں آبادی بھی ساری تشیع پر مشتمل ہے اور آپ کی بات ہے کہ عراق سرزمین عراق 75% کے قریب اب شیعہ آبادی رکھتا ہے۔ تو یہ دجیل بھی شیعہ علاقہ ہے، تو یہ عبرانی زبان میں بچہ کی گفتگو کر رہا ہے۔ اس سے پوچھا، اس نے بتایا اصل میں پہلے یہودی تھا، میری رہنمائی ہوئی، میں نے حق کی تلاش کی، میں مومن اور مسلمان ہو چکا ہوں۔ اس کی داستان میں نے کہا 2-3 کتب میں موجود ہے۔ یہ نو مسلم خیبری تھے، خیبر کے علاقے کے 2 یہودی بچے تھے جن میں جستجو پیدا ہوئی کہ حضرت موسیٰ گزر گئے، حتیٰ حضرت عیسیٰ گزر گئے، اس زمانے میں ہدایت کے حوالے سے کون سی شخصیت ہے جس کے پاس جائیں؟ تو لائبریریاں بھی تھی خیبر کے قریب جہاں پر ان کا قبیلہ تھا، لائبریری میں کتب بھی تھیں، تورات بھی، انجیل بھی، زبور بھی، کچھ چمڑے پہ لکھی ہوئی تھی، کچھ کاغذ کی شکل میں تھی، وغیرہ وغیرہ۔ ان میں جستجو پیدا ہوئی تو یہ اپنی لائبریری کے انچارج کے پاس گئے کہ ہم نے پرانی تورات جو چمڑے پہ لکھی ہوئی ہے اس کو پڑھنا ہے۔ اس نے کہا چھوڑو، تمہارا کیا کام ہے؟ اس کو پتہ تھا کہ اس میں اصلی نسخہ ہے، اس میں ہدایت کی نشانی ہے، اس میں ولایت اور رسالت کا تذکرہ ہے۔ تو یہ بات اگر ان تک پہنچ گئی تو بڑے مشکل مرحلہ بن جائے گا۔ خیر اس نے ضد کیا، اصرار کرنے کے بعد کچھ پیسے دیے، سفارش کی تو اس نے لائبریری کا دروازہ کھولا، چمڑے پر اصلی تورات جو اس زمانے کی لکھی ہوئی تھی جس میں واضح طور پر تحریر تھا، موسیٰ کلیم اللہ کے بعد عیسیٰ کے بعد فاران کی چوٹی پر ایک عظیم نور ساطع ہوگا جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اسی تورات کی ابتدائی اور پرانے نسخے میں ہے کہ اس مصطفیٰ کے بعد اس کے علم کا وارث جانشین اول عظیم اور اس کی جگہ اس کا جانشین اس کا داماد علی ابن ابی طالب ہوگا۔ یہ تھی تورات کی وہ عبارت۔
بچے چونکہ پہلے یہ دونوں بھائی بڑی جستجو میں تھے، کہا اب تو حق مل گیا، تورات میں موجود ہے کہ اب اس وقت رسالت مصطفیٰ کی ہے، مصطفیٰ کے بعد ولایت اور علی اول ہے، علی اعلیٰ ہے، جو مصطفیٰ کا داماد ہے، اس کا چچا زاد ہے، وہی افضل۔ بہرحال ان دونوں بھائیوں نے وہی فیصلہ کیا کہ آج اب سے ہم مسلمان بھی ہیں، مومن بھی ہیں، اور مصطفیٰ کے بعد علی ابن ابی طالب کو ماننے والے ہیں، لہذا ہم یہاں سے اب فرار کرتے ہیں، بھاگتے ہیں۔ کہا ہم مدینہ میں نہیں جاتے کیونکہ مدینہ خیبر کے قریب ہے، ہمارے رشتہ دار ہمیں پالیں گے اور پھر ہمیں قتل کر دیں گے، بہتر ہے کہ ہم یہاں سے عراق کے شہر موصل کی طرف چلے جائیں۔ پر گھوڑے لیے، سواریاں لی، پیسے لیے اور موصل کی طرف سفر کیا۔ خیبر مدینہ سے موصل بہت طویل راستہ تھا، کافی دن کا طویل سفر کرتے کرتے موصل میں پہنچے۔ مہمان سرا میں ذہنی طور پر مومن مسلمان ہو چکے، ان کے تورات کے چمڑے کی عبارت کے مطابق نبی، نبی کے بعد علی، مصطفیٰ رسول، اس کے بعد اول عظیم، تورات کی عبارت مولا علی۔ دل کے طور پر مومن تو ہو چکے تھے، لیکن یہ پوری اسلام کی تعلیمات، پوری واقعیت چاہتے تھے۔ شہر موصل میں مہمان سرا میں یہ رہے، مسلمانوں کے گروہ میں نہیں بتایا کہ ہم پیچھے کون سے، آہستہ آہستہ جستجو کرتے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد انہیں اطلاع ملی کہ ان کا ماموں موصل کے علاقے میں ہے، ہو سکتا ہے ان کو پا لے یا پکڑ لے۔ کہا تو بڑا مشکل مرحلہ ہے، یا موصل سے بھی نکلتے ہیں، کہیں ماموں ہمیں آ کے پکڑ کے، کیونکہ ہم خبر تو پہنچ چکی ہے خیبر سے مدینہ کہ یہ بچے مسلمانوں کے فرار کر گئے، مومن ہو گئے۔ تو کہتا ہے کہ ہم ماموں کے خوف سے موصل سے بھاگے اور بغداد کی طرف، یعنی حق کی جستجو میں مومن بھی ہو چکے، مشکلیں بھی کاٹ رہے ہیں۔ بغداد میں پہنچے تو یہ نسبتاً دور تھا مدینہ سے، موصل سے بھی آگے، جنوب مشرق کی طرف۔ بغداد میں جا کے قیام کیا اور ان سے پوچھا کہ ہم دین اسلام کے متعلق جاننا چاہتے ہیں۔ کہ بغداد کا بڑا قاضی ہے، اس کے پاس جاؤ۔ بغداد کا جو سب سے بڑا قاضی عالم تھا، اس کے پاس گئے، انہوں نے اپنی داستان بتائی کہ ہم نو مسلم خیبری ہیں، خیبر کے علاقے سے ہیں، ہم پہلے یہودی تھے، ہم مسلمان ہو چکے، ہم اسلام کی تعلیمات چاہتے ہیں۔ تو اس بڑے قاضی نے پوچھا تمہیں اسلام کے متعلق کیا پتہ چلا؟ انہوں نے تورات کا وہی چیپٹر دکھایا کہ ہم نے تورات میں پڑھا ہے کہ آخر الزمان نبی مصطفیٰ جو فاران کی چوٹی پر سرزمین مکہ پر ان کا ظہور ہوگا، اور مصطفیٰ کے بعد ان کے جانشین اول اور ان کے وارث، علوم کے وارث علی ابن ابی طالب۔ اس نے کہا بھئی ایسا نہیں ہے، ابھی ہمیں تو مزید پتہ نہیں ہے، موسیٰ کلیم اللہ کی وہ اصلی تورات کا نسخہ یہی بتا۔ اس نے کہا نہیں، وہ پڑھا لکھا تو تھا لیکن دماغی طور پر خارجی ناسبی تھا، حقیقت کو دیکھ کر، الہی کتاب کی اصلی عبارت دیکھ کر اس نے کہا نہیں، مصطفیٰ تو ہیں، اس کے بعد علی کو نہیں ماننا، ناسبی تھا، خارجی تھا، مولا کا نام نہیں۔ ان بچوں نے کہا بھئی ہمیں آپ کے اختلافات کا نہیں پتہ، علی نہیں کوئی اور ہے، کہا ہمیں آپ کے اختلافات کا نہیں پتہ، ہماری رہنمائی کریں۔ یہ نہیں ہے کہ نبی کا کوئی اور رشتہ دار ہے، تورات میں یہ نہیں لکھا گیا کہ نبی کے ساتھ اور نسبت، لکھا گیا نبی کا داماد بنام علی، نبی کا چچا تھا، جبکہ اور کوئی رشتہ نہیں تھا تورات میں۔ اس کو غصہ آیا، اس نے گالیاں دے کر بھگا دیا۔ یہ بیچارے دوڑے کہ پیچھے جائیں تو یہودی مارتے ہیں، آگے جائیں تو مسلمان مارتے ہیں۔ ہم نے تحقیق کی، کوئی جرم تو نہیں کیا، ہمیں نہیں پتہ تو بتائیں، غصہ کرنے کی کیا بات۔ کچھ دنوں کے بعد پھر قاضی کے پاس پہنچے، قاضی صاحب آپ ہمارا مطلب نہیں سمجھے، خدا را ہم اسلام کی جستجو میں، ہم نے مشکلات برداشت کی، ہمارا خاندان پیچھے دشمن ہے، ہم یہودیوں کے مسلمان ہیں، آپ ہمیں مطمئن کریں، بتائیں الٹا ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ کہا اپنا مدعا بیان کو، کہا ہم وہ آپ کو بیان کر چکے ہیں۔ قاضی صاحب ہمارے چمڑے پہ، چمڑے والی اصلی تورات کے نسخے میں لکھا ہے کہ نبی کے بعد نبی کا جانشین، اس کے تمام علوم کا وارث، اس کا چچا زاد علی ابن ابی طالب۔
ہماری رہنمائی کریں. ہم نے تورات، اس قاضی کو اتنا غصہ آیا، نام علی برداشت نہیں تھا، حالانکہ وہ بھی اپنی کتب سے سمجھتا تو تھا، لیکن جب دلیل نہ ہو تو انسان غصے سے کام کرے. ان بچوں کو بیچارے کو ایک تو بھاگ گیا، دوسرے کو اتنا مارا، زخمی کر دیا. وہ وہاں سے نکل کر دریائے دجلہ کے کنارے پر زخمی ہو کر بیٹھا. جسم زخمی ہے، قاضی نے بھی مارا، اس کے ساتھیوں نے بھی مارا. یہ دجیل میں وہ داستان بیان کر رہا ہے. کہتا ہے کہ میں بیٹھا رو رہا تھا، پریشان تھا. یا اچانک ایک متاثر کن شخصیت، نورانی چہرہ، چمکتا چہرہ میرے سامنے آئے. تو میرے سامنے آ کر انہوں نے کہا پریشان نہ ہو، کہا جی مجھے بڑا مارا ہے، میں زخمی، میں تو حق کی تلاش میں، ایمان کی. مسلمانوں کے قاضیوں نے تو مجھے مارا ہے. کہ یہی طریقہ ہے مسلمانوں میں کہ مطمئن کرنا ہے یا آگے کام کرنا ہے. وہ کہتا ہے میں نے جیسے جیسے ان سے بات کی، اس نورانی چہرے والی شخصیت جو امام زمان علیہ السلام تھی، میں مطمئن بھی ہوتا گیا. زخمی ہونے کے باوجود میں سکون میں بھی آتا گیا. مجھے پتہ، ان کی زیارت سے پتہ چلا، پیچھے میں پریشان ہو گیا تھا، ڈبل مائنڈڈ تھا کہ کیا حالت ہے. ادھر یہودی مارتے ہیں، مسلمانوں سے اسلام پوچھے تو مسلمان بھی مارتے ہیں. تو امام مہدی علیہ السلام کی زیارت سے مطمئن بھی ہوا. امام کی زیارت سے مجھے کل بھی اطمینان ہوا. اسے تو نہیں پتہ تھا، لیکن پھر کنایا بعد میں جو پتہ چلتا ہے. تو امام نے کہا تم اس علاقے سے دور دجیل نامی علاقے میں مدرسے میں چلے جاؤ، وہاں تجھے پوری تعلیمات ہوں. مطمئن ہو گیا، مجھے سکون ہو گیا. پھر میں نے دیکھا تو اچانک وہ نورانی شخصیت، متاثر کن چہرہ، ایسا نورانی چہرہ نہیں دیکھا تھا، اچانک غائب ہو. میں نے سمجھا کہ وہ غائبی انسان تھا جس نے میری مدد کی. تو یہاں دجیل کسی مدرسے میں مجھے بتایا گیا تمہاری خوش قسمتی ہے، اس مشکل حالت میں وہ امام مہدی علیہ السلام تھے جو تم آوارہ اور سرگرداں تھا، غریب الوطن تھا، آوارہ وطن تھا. تو امام نے تمہاری رہنمائی کی. پھر میں نے اپنے بھائی کو تلاش کیا، یہاں آ کر بیٹھا ہوں. میرے پاس دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے، اطمینان بھی ہے. اور اطمینان قلب سے واضح ہوا کہ امام زمانہ نے کی زیارت سے مجھے اسلام کی صحیح پوری ترتیب میرے ذہن میں آ گئی. میرے عزیزو، کرونا کے اس ماحول میں اگر ہم حضرت حجت کو یاد کریں، اگر نو مسلم خیبری جو یہودی تھا، پورے اسلام میں نہیں تھا، یاد کرنے سے اگر امام زمانہ کی مدد اس کو مل سکتی ہے تو ہم تو امام کو اپنا 12واں امام آقا مانتے ہیں. اگر ہم بھی استغاثہ کر کے سرکار حجت کو یاد کریں، اور وہ استغاثہ جو بارہا میں دہراتا رہتا ہوں، وہ استغاثے کو پھر ایک دفعہ دہراتا ہوں جہاں تک ہماری آواز جائے ان جملوں کو. وہ جملے میر باقر داماد کی قبر پہ امام زمانہ نے اپنے منہ سے کہے، وہ 6 لفظ دہراتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ، یا محمد، یا علی، یا فاطمہ، یا مہدی ادرکنی ولا تہلکنی.